میں اس موقع پر بالخصوص حافظ بدیع الدین کے لیے دعائیہ کلمات بحیثیت ناظم مسجد ھذا، خادم مسجد ھذا و ادارہ ھذا ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت فرمائے۔ یقیناً آج کا موقع جہاں ہم سب کے لیے قرآن سننے کی وجہ سے، حافظ بدیع الدین کے لیے قرآن سنانے کی وجہ سے خوشی کا موقع ہے، وہاں پر یقیناً سب سے بڑھ کر خوشی اور مسرت ہم سب کے شیخ امیر فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ اور ان کی فیملی کے لیے ہے۔ حافظ بدیع الدین ان کے ہونہار بیٹے ہیں، فرزند ہیں، جو حافظ کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ باقاعدہ سند یافتہ عالم دین ہیں، اور الحمدللہ عالم دین ہونے کے بعد بھرپور دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنے اس مادر علمی ادارہ المعہد السلفی جہاں سے انہوں نے الحمدللہ پوری تعلیم حاصل کی ہے، وہیں پر بحیثیت معلم اور مدرس کے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے شیخ محترم کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ ہم اپنے شیخ محترم کو بھی اس موقع پر مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا آپ کا یہ سامان ہمیشہ قائم رہے، اور حافظ بدیع الدین اللہ کی توفیق سے تادم حیات اسی طرح اس مسجد میں یہ خدمت انجام دیتے رہیں، اور ہماری اس مسجد کی یہ جو بالخصوص ماہ رمضان میں یہ جو ایک زینت ہے، ایک رونق ہے، یہ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اسی طرح یہ توفیق عطا فرماتا رہے۔ بقیہ جو ایک نصیحت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع پر شیخ محترم فرمائیں گے، بطور یاد دہانی کے آپ تمام حضرات یاد دہانی کے لیے یہ مسجد، یہ ادارہ، یہ مرکز جو اندرون سندھ میں جس کی خدمات کا دائرہ پھیلا ہوا ہے، جمعیت اہل حدیث سندھ کا ایک مرکزی ادارہ ہے جہاں الحمدللہ دینی تعلیم کے تمام شعبے کام کر رہے ہیں، اور اب جب کہ یہ مرکز اپنے تمام تعمیری مراحل مکمل کر چکا ہے، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اب انشاءاللہ تعالی اس ادارے کے ذریعے خدمت دین کے جو پروگرام ہیں، جو منصوبے ہیں، جو ہمارے شیخ محترم کے دل و دماغ میں موجود ہیں اور جن کا وہ وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کو پورے طور پر عملی جامعہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم تعمیری مراحل سے اللہ کی توفیق سے فارغ ہو چکے ہیں، بس آپ سے انتہائی مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ یہ ایک مرکزی جماعت کا ادارہ ہے، اس کے تحت کراچی میں 2 اور شاخیں موجود ہیں، 3 ہٹی میں اور گلشن معمار میں۔ باقی پورے سندھ کے جو ہمارے جماعت کے تحت ادارے اور مراکز ہیں، ان کی سرپرستی نگرانی محترم شیخ صاحب فرما رہے ہیں، یہیں سے یہ سارے سلسلے جاری ہیں۔ تو خدمت دین کا یہ موقع آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس ادارے کی خدمت میں محترم شیخ صاحب کی سرپرستی میں مصروف عمل ہے۔ یہ ہماری سعادت اور خوش نصیبی ہے، بلکہ اہل کراچی کی، میں سمجھتا ہوں اہل سندھ کی، بلکہ اہل پاکستان کی، کہ محترم شیخ صاحب جیسی علمی شخصیت نے یہ ادارہ قائم کیا، جو بحسن خوبی چل رہا ہے اور اپنے اہداف کو احسن طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ قائم ہو، کوئی مرکز قائم ہو، جو اہداف مقرر کیے جائیں، وہ اہداف حاصل ہو جائیں، احسن طریقے سے حاصل ہونا تو بہت بات کی بات ہے، لیکن ہم اللہ کے حضور شکر گزار ہیں
اللہ کی توفیق سے اس ادارے کے جو اہداف تھے، جو مقاصد تھے، جو شیخ صاحب نے پیش کیے، جو ان کے ذہن میں تھے، الحمدللہ احسن طریقے سے وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ ہاں، مزید اس کو بڑھانے کا پروگرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اب موقع دیا ہے۔ تو آپ خدمت دین کے اس پروگرام میں، اس منصوبے میں صحیح معنوں میں بھرپور انداز میں ہمارے شامل حال میں۔ دیکھیں، دین کے کام آج تک ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اتنا بڑا منصوبہ اللہ نے تعمیراتی پورا کرا دیا، جو ایک خواب نظر آتا تھا، اور الحمدللہ کہاں سے کام شروع کیا تھا، کہاں تک کام پہنچ چکا ہے۔ کام رکتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو اس مبارک اور عظیم الشان کام میں شامل ہونے کی ترغیب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ موقع ملا ہوا ہے، آپ اگر دین کی خدمت، تعلیم و تعلم کی، مساجد اور مدارس کی، علماء اور طلباء کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مرکز، یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھرپور انداز میں ہمارے شانہ بشانہ اس ادارے کی سرپرستی اور ترقی میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مزید محترم شیخ صاحب اور آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ محترم شیخ صاحب سے بھرپور اور جامع نصیحتیں سنیں گے۔ آج بہت سے دور دور سے ہمارے بھائی دوست ساتھی آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو کیونکہ شیخ صاحب کے دروس رمضان میں بالکل نہیں ہو رہے، صرف اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یہیں اب آنا شروع کیا، اور یہیں نماز کے بعد جو 10 سے 12 منٹ کا درس ہوتا ہے تو پوری قوم بڑی ہی پیاسی ہے اور بڑی چاہت رکھتی ہے۔ اور یہ شیخ صاحب کے یہ پروگرام لائیو چلانے میں ایک یہ بات بھی تھی کہ جو سندھ بھر میں، کراچی میں، بلکہ پنجاب میں بھی رمضان میں دروس ہوتے تھے، وہ سارے سلسلے منقطع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو مزید اور جلد اور کامل اور مکمل صحت دے، تاکہ جو ایک علمی سلسلے جاری ساری تھے وہ قائم دائم ہوں۔ تو شیخ صاحب سے بھی گزارش ہے، یہ ہمارے دوست احباب بہت کچھ آج آپ سے سننے کے لیے آئے ہیں، تو عام معمول سے ہٹ کر اگر طبیعت اجازت دے تو کچھ تفصیلی نصیحتیں ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے دامن کو علم کے موتیوں سے اور نصیحتوں سے بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد۔ مسجد ہذا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، بہت بڑی سعادت ہے یہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس قرأت کو، تلاوت کو اور آپ کی سماعت کو قبول فرما لے۔ اس حدیث کی روشنی میں جو نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من قرأ من القرآن حرفا فله 10 حسنات، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ ولا اقول الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف۔ الف لام میم پڑھنے پر
30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پڑھے گئے ایک ایک حرف کو قبول کر لے اور یہ نیکیاں عطا فرما دے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سماعت کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے قرآن پاک سننا ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ جن دوستوں نے یہاں تراویح کی صورت میں قرآن سنا اور اس کی تکمیل کی، وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایسے بہت سے ساتھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں جو روزانہ ایک ہی مقام پر نظر آتے تھے، گویا وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مسجدوں کے اوتاد بن گئے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں، یعنی قلعے۔ آپ جانور کو باندھتے ہیں کھونٹا، تو مسجد کے کھونٹے ہوتے ہیں، وہ قلعہ ایک ہی مقام پر موجود ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ مساجد میں آتے ہیں اور ہمیشہ وہ ایک ہی جگہ نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ وہاں ان کو ٹھوک دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ اور وہاں کے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو ملائکہ ان کے ہم نشیں بن جاتے ہیں، فرشتے ان سے دوستی کر لیتے ہیں اور ان کے آنے سے قبل حلقہ بنا کر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی محبت کا اور دعاؤں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بیماری کی بنا پر نہ آ سکیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور کبھی کسی کام میں مصروف ہو جائیں تو فرشتے وہاں پہنچ کر اس کام میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو کچھ دوست ایسے بھی مسلسل نظر آئے جو ہمیشہ ایک ہی مقام پر کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیکی قبول فرما لے اور یہ تلاوت اور سماعت اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ آج آپ نے آخری پارہ سنا ہے تقریباً۔ یہ آخری پارہ، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں در حقیقت یہ اہل مکہ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ یہ 30واں پارہ پورا مکہ میں اترا اور کفار مکہ ہی سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ تو چونکہ کفار مکہ قیامت کے منکر تھے اور ان کے اصل جو مرض کی جڑ ہے وہ قیامت کا انکار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم دفن ہو جائیں گے، جسم گل جائے گا اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، تو بھلا دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کہ ان کے سارے انکار کی اساس اللہ کی توحید کا انکار کیا، نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اس بنا پر کہ بھلا قیامت کیسے قائم اور مرنے کے بعد دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں۔ کیونکہ یہ سارا 30واں پارہ خاص طور پہ کفار قریش سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اس لیے زیادہ تر اس میں قیامت کا وقوع، قیامت کا قائم ہونا اور قیامت کے حوالے سے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کأنہ رؤیۃ عین، جس شخص کو شوق و چاہت ہو کہ وہ آج ہی قیامت کا قائم ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ قیامت قائم ہوگی، حق ہے، ہمارا عقیدہ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ آج ہی قیامت کا قائم ہونا دیکھ لے اپنی نظروں سے، وہ 3 صورتیں پڑھے۔ ایک سورہ تکویر،
اذا الشمس کورت، دوسری سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، اور تیسری سورہ انشقاق اذا السماء انشقت۔ ان صورتوں میں قیامت کا وقوع، قیامت کا چہرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی آپ شعاعیں دیکھتے ہیں، اس کی چمک دمک اور اس کا نور آپ دیکھتے ہیں، لیکن جب یہ قیامت کے دن طلوع ہوگا تو اللہ اس کو لپیٹ دے گا اور اس کا نور چھین لے گا۔ ذرا سوچیں اور غور کریں اس وقت ہماری کیا حالت ہے جب اس سورج کو دیکھیں گے، اس کا نور اللہ چھین لے گا، اپنے ایک ہی امر سے سورج کو بے نور کر دے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب اللہ رب العزت ستاروں کو بھی جھاڑ دے گا اور ستاروں کا نور بھی چھین لے گا۔ دن میں سورج کا نور، رات میں ستاروں کا نور اللہ چھین لے گا۔ یہ منظر دیکھنے کی تاب ہے کسی کہ قیامت کا چہرہ ہے۔ اور قیامت قائم ہونے کے بعد جب ہم حشر کے میدان میں جمع ہوں تو وہاں کیا کیا صورتحال ہوگی، کیا کیا وہاں مناظر ہوں گے۔ یہ تو چہرہ ہے قیامت کا۔ سورج بے نور ہو گیا، ستارے بے نور ہو کے جھڑ گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ پہاڑ جو زمین پر نصب ہیں ان کو چلا دیا جائے گا، ایسا چلایا جائے گا کہ ان کا وجود ختم ہو جائے۔ اللہ ان کو چھوٹے چھوٹے ذرے بنا کر اڑا دے گا۔ کہاں گئے پہاڑ؟ کون ان کو لے گیا؟ یہ قیامت کا چہرہ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، غور کیجیے، اشار حاملہ اونٹنی کو بولتے ہیں۔ جب حاملہ اونٹنی کو معطل کر دیا جائے، یہ عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا کہ سرخ اونٹنیاں، اور وہ بھی اگر حمل سے ہو، مانا بچہ جننے والی، تو یہ بڑا ایک قیمتی سرمایہ ہوتا تھا، بڑی اس کی قدر ہوتی تھی، بڑی اس کی حفاظت ہوتی تھی۔ مگر جب قیامت کا چہرہ لوگ دیکھیں گے تو ان اونٹنیوں کو لوگ مہمل چھوڑ دیں، کوئی توجہ نہیں دے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ بات اس دور کے سرمایے کی۔ آج کا سرمایہ بلڈنگیں، کوٹھیاں، گاڑیاں، چاندی اور سونے کے زیورات، کہ آج کا سرمایہ۔ جب قیامت کا چہرہ دیکھا جائے گا تو یہ سرمایہ، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے اور آپ کی یہ کاریں اور یہ گاڑیاں سب مہمل اور سب بیکار ہو جائیں گی۔ ان کی طرف نہ کوئی توجہ ہوگی، نہ ان کی طرف کوئی التفات ہوگی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کا قصہ ذکر کیا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کا بیٹا عبداللہ بڑا ایک عابد اور زاہد تھا، وہ ان کی چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ والد صاحب بڑی ہوش مندی کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ موت کے آثار نظر آ رہے ہیں مگر باتیں بڑی ہوش مندی کی کر رہے ہیں۔ مثلا وہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، بہت بڑے تاجر تھے، تو ان کی تجارت کا ایک پرافٹ ان کے پاس لایا گیا، نفع ایک صندوق کی شکل میں جس میں سونا بھرا ہوا تھا، یہ آپ کی فلاں تجارت کا منافع۔ کوئی توجہ نہیں، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تم لے لو، مجھے اس کی حاجت نہیں، تم لے لو۔ بیٹا بڑا زاہد تھا، ابا جان میں اس کا کیا کروں، اگر میں اس کو قبول کر لوں تو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ یا لیتھا ملیئۃ بعرۃ، کاش یہ صندوق سونے سے بھرا ہوا نہ ہوتا بلکہ اونٹ کی لید اور بکری کی میگنیوں سے بھرا ہوتا۔ دیکھا نا، موت سامنے نظر آ رہی، دنیا بالکل روکھی بھیگی ہو، کوئی اس کی قدر نہیں،
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قیامت کا چہرہ دیکھ کر جو بڑے بڑے قیمتی خزانے لوگوں کے انہیں مہمل کر دیا جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، کوئی توجہ نہیں، کوئی اس کی طرف نظر نہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور شہر میں جمع کر دیے، وہ جنگل سے ڈر کے بھاگے۔ جانوروں کا شعور دیکھیں کہ وہ جنگلوں کو چھوڑ کر شہر کی طرف آئیں گے کہ شاید وہاں ہمیں کچھ حفاظت مل جائے، وہاں ہمیں کوئی سکون مل جائے۔ یہ قیامت کا وقوع ہے کہ پورا پارہ اگر آپ پڑھیں گے اس میں قیامت کا قائم ہونا اور وہ ہولناکیاں اس وقت جو دکھائی دیں گی وہ نظر آئیں گی۔ تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان جو ہے یہ ایک تربیت کا نقطہ عروج ہے۔ اگر تم قیامت کا وقوع دیکھنا چاہتے ہو، قیامت کیسے قائم ہو، یہ 3 صورتیں پڑھا کرو۔ سورہ تکویر پڑھا کرو، سورہ انفطار ہو، سورہ انشقاق۔ ان تینوں صورتوں میں قیامت کے قائم ہونے کا منظر آپ جب پڑھیں گے تو یقیناً وہ ایک قیامت کا خوف آپ محسوس کریں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فراشکم۔ قیامت کے بارے میں یا مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جانو تمہاری ہنسیاں بند ہو اور تم رونے بیٹھ جاؤ، بستروں کی نیندیں بھول جاؤ، بستروں کی لذتیں بھول جاؤ۔ کیف انعم وقد التقى مسرور صاحب، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، میں تمہیں کیسے ہنستا دکھائی دوں، جبکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی گردن جھکی، چہرہ اس کا جھکا ہوا ہے اللہ کے امر کے تواضع کے لیے، مگر آنکھیں عرش معلیٰ پہ۔ کتنی خوفناک سے گردن جھکائے ہوئے اور آنکھیں اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش پہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے اور سور فوراً پھونک دوں۔ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کی بھی تاخیر میں دے دوں کہ فرشتوں کی اطاعت کا عالم۔ یہ سب 30واں پارہ، اس میں قیامت کے مناظر، قیامت کا وقوع، پھر قیامت کی خبریں جو بعض ہم نے پڑھی، بڑی ہولناک۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم پڑھتے رہیں، تیاری کرتے رہیں۔ جیسے یہ سورہ الطارق میں ایک مقام ہم نے سنا، یوم تبلی السرائر، بڑا ہولناک مقام ہے قیامت کے حوالے سے، کہ جس دن سرائر کھولے جائیں گے۔ یہ سرائر سریرہ کی جمع ہے، مانا دلوں کے بھید کھولے جائیں گے۔ آج جو کچھ دل کے اندر ہے وہ چھپا ہوا، کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے دلوں میں کتنا کبر ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا حسد ہے، کتنا بغض ہے، کتنی ریاکاری ہے، کوئی نہیں جانتا۔ مگر قیامت کے دن جب انسان آئیں گے حساب و کتاب کے لیے، ان کے حساب و کتاب کا یہ مرحلہ ہے کہ سینوں کے بھید کھول دیے جائیں گے۔ اب یہ بھید باہر آئیں گے، دلوں کے کینے باہر آئیں گے، یہ بغض باہر آئے گا، تکبر باہر آئے گا، رنجشیں، ناراضگیاں باہر آئیں گی، ریاکاریاں باہر آئیں گی۔ یعنی اکثر لوگ یہاں ناکام ہوئے جب یہ بھید جو ہے وہ دل کا نکالا جائے۔ مثلا ایک بندہ حاجی ہے، نمازی ہے، اور خوب صدقہ اور زکوٰۃ دینے والا، ظاہر تو نیکیاں ہیں، مگر اس کی نیکیاں جب پیش ہوں گی تو ساتھ دل کا بھید نکالا جائے۔ یہ حاجی ہے، اس نے 10 حج کی ہیں، ٹھیک ہے، مگر دیکھو اس کی نیت کیا تھی، ریاکاری کی تھی کہ اخلاص کی؟ اگر ریاکاری کی ہوگی تو 10 کے 10 حج برباد۔ اخلاص ہوگا تو اللہ قبول کرے گا۔ جناب یہ بندہ 70 سال کا نمازی، تہجد گزار، ٹھیک، لیکن دیکھو اس کے اندر کی نیت کیا ہے؟ ریاکار تھا یا مخلص تھا؟ ریاکار ہوا
تو 70 سال کی نمازیں برباد ہیں۔ یہ بندہ جناب خوب صدقہ دیا کرتا تھا، مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، یتیم خانوں کی تعمیر، خوب خرچ کرتا تھا، ٹھیک ہے، نیکی بہت بڑی، مگر یوم تبلی السرائر، اب وہ دل کا جو اندر جو چھپا ہوا وہ نکالا۔ اگر یہ سارا عمل ریاکاری پر تھا، سب بیکار، برباد، سب برباد۔ یوم تبلی السرائر یہ فرمان جب گزرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس قلبی کیفیت کو چیک کر کے رکھو، اس میں کوئی منفی چیز نہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث ہے کہ ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر سرایت کیے ہوئے، جہاں جہاں تک خون کی گردش ہے وہاں وہاں تک شیطان اندر پھر رہا ہے اور چل رہا ہے، جہاں جہاں خون کی رسائی ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی، اندر وہ کتنا انسان کو بگاڑتا ہوگا، کتنے حملے کرتا ہوگا، اور خاص طور پہ یہ دل اس کے کتنا قبضے میں ہوگا، اور کس طرح اس کو منفی نیتوں سے بھرتا ہوگا۔ یہ فرمان یہ سورہ طارق کا، اسی طرح کا فرمان سورہ والعادیات میں ہم نے سنا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا اور جو اس کے سینے میں اس کو نکالا جائے گا، یہ سینوں کے راز جب نکلیں گے باہر تو بڑے بڑے انسان وہاں گر جائیں گے، عجیب و غریب اندر سے چیزیں نکلیں گی۔ ہم لوگ ریاکاری کے خوگر ہیں، دکھاوے کے کام کرتے ہیں، نمود و نمائش کے بھوکے ہیں، شہرت کے بھوکے ہیں۔ ہم کو یہی چاہیے، دنیا میں واہ واہ چاہیے، دنیا کی شاباش چاہیے، بس۔ اور اللہ تعالیٰ سے اجر، ثواب، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے اور سینے کے راز نکالے جائیں گے، کیا بنے گا اس میں؟ بہت کم لوگ یہاں کامیاب ہیں، بہت کم لوگ۔ اس طرف توجہ دی۔ اگلی سورت سورہ القارعہ، اس میں حساب و کتاب کے ایک اور مرحلے کا ذکر، ایک اور مرحلے کا ذکر، بڑا ہی گمبھیر مرحلہ، بڑا خوفناک مرحلہ، وہ مرحلہ وزن اعمال کا، وزن اعمال بڑا خوفناک مرحلہ ہے، جب انسان کو سامنے کھڑا کر کے اس کے اعمال کو تولا جائے گا، سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا۔ اعمال کی گنتی ہو چکی، نمازیں گنی جا چکی، روزے گنے جا چکے، زکوٰۃ اور صدقہ گنا جا چکے، لیکن ابھی حساب ختم نہیں ہوا، آگے بڑھو، آگے میزان قائم ہے، میزان، ترازو، تمہارے ان اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، دو پلڑے ہوں گے، ایک نیکیوں کا اور ایک گناہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، بڑی اچھی زندگی گزارے گا، جنت، جنت کے میوے، جنت کی حوریں، جنت کے محلات، جنت کی نہریں، اور عطاء غیر مجذوذ، کبھی اللہ تعالیٰ کی عطا میں نہ کوئی رکاوٹ آئے گی، نہ کمی ہوگی، بلکہ روزانہ بڑھتا جائے گا معاملہ۔ کون؟ جس کی نیکیاں بھاری پڑیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، کتنا ہلکا؟ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ، ایک ذرے کی مقدار میں نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے، یہ وزن ہے۔ فَكَيْفَ أُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ اگر اس کی نیکیاں ایک ذرے کے بقدر ہلکی ہوگی اور گناہ ایک ذرے کے بقدر بھاری ہوگی۔ یہ وزن جو ہے اللہ کے بندو، یہ اعمال کی گنتی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اعمال کے معیار کے ساتھ۔ دو چیزوں کو تولا جائے گا ہر عمل، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج ہیں، آپ کی عمریں ہیں، آپ کی زکاتیں ہیں، آپ کے صدقات ہیں،
ان تمام اعمال کو تولا جائے گا دو چیزوں کے ساتھ. ایک ہے اخلاص. ان سارے اعمال کی انجام دہی میں آپ مخلص تھے یا ریاکار تھے، اس چیز کو ساتھ ڈالا جائے گا. اگر اخلاص ہے تو ہر عمل کے ساتھ اخلاص شامل ہوگا، اور پھر وزن میں اخلاص کا وزن ہوگا. خالی عمل کا نہیں، عمل کا وزن نہیں ہے. عمل کا وزن بنے گا اخلاص کے ساتھ. آپ کی نمازوں کو ڈالا جائے گا اخلاص کے ساتھ. اگر اخلاص ہے تو نمازوں کا وزن بنے گا. آپ کے حجوں کو ڈالا جائے گا آپ کے اخلاص کے ساتھ. اگر اخلاص ہے تو حج کا وزن بنے گا. آپ کے صدقات ان کو ڈالا جائے گا اخلاص کے ساتھ. اگر اخلاص ہے تو آپ کے صدقات کا وزن بنے گا. اور اگر ریاکاری، اللہ اکبر. صحیح بخاری میں نبی رسول اللہ کی حدیث ہے، رب سمین لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ. بہت سے موٹے دادے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو ڈال دو میزان میں، ان کے اعمال سے. جب تولا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. سب ختم، بیکار. یہ ہے وزن اعمال. دوسری چیز، دوسرا معیار جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے. اگر اخلاص ہو بھی تو پھر دوسری چیز جس کو چیک کیا جائے گا وہ ہے آپ کے عمل میں نبی علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت کی اتباع. کس کے طریقے کے پیروکار؟ یہاں بھی بہت سے لوگ ناکام ہو جائیں، گر جائیں گے. اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ باپ دادا کے پیروکار، قوم برادری کے پیروکار. یہ نبی علیہ السلام کی سنت کا نام ہے، آپ کے طریقے کا نام ہے؟ نہیں. یہ قیامت کا بڑا گمبھیر مرحلہ ہے. آپ کے اعمال کو تولا جائے گا نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ، اور اس عمل کا وزن سنت رسول سے ظاہر ہے، آپ کے طریقے سے ظاہر ہے. قوم برادری کا طریقہ نہیں، وہ قطعاً قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ کیوں بار بار فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ پاک نے کیوں فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، میرے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. رسول کی اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد ہو جائیں. دیکھیں ابھی ہم نے سورہ غاشیہ کی تلاوت سنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا. آپ کے پاس قیامت کی خبر ہے جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، دنیا میں عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن تصلی نارا حامیہ، جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائے. بے تحاشا محنت، عمل، ریاستیں، ٹکریں مارتے تھے، لیکن تصلی نارا حامیہ، جہنم کی آگ ان کا مقدر. کیوں؟ بس یہ دو معیار. جو اخلاص نہیں، یہ اخلاص تو ہے مگر عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت کا نور نہیں، سنت کا رنگ نہیں. بات میں لمبی کرنے کی پوزیشن نہیں ہوں، طبیعت آپ کے سامنے ہے. تو یہ 30واں پارہ جو ہے جس میں قیامت کا وقوع، قیامت کی ہولناکیاں، اور خاص طور پر یہ خبریں کہ کیسے لوگ گریں گے عمل کے باوجود. عمل صرف گنتی کے ساتھ نہیں ہے کہ نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، تہجد بھی ہے، فلاں بھی اور فلاں بھی. بلکہ عمل ان دو معیاروں کے ساتھ ہے، اخلاص اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع. یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کی تاکہ اخروی حساب آسان. حساب آسان بھی ہے، مشکل بھی. آسان کیسے؟ اللہ کے نبی کی سنت آئی. دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ صحابہ ان کی ٹانگیں دیکھ کر ہنس پڑے. بڑے دبلے پتلے تھے، لاغر نحیف، تو مذاقاً ہنس پڑے ان کی ٹانگیں دیکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لہما اثقل فی المیزان من احد. میرے عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں ہیں قیامت کے دن جب اللہ کے میزان میں رکھی جائے گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہوگی. آپ فرق محسوس کریں. ایک طرف بھاری بھرکم انسان اپنے عمل کے ساتھ مچھر کے پر کے برابر ہے، ایک طرف یہ دو پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری ہوگی. یہ وزن کس چیز کا؟
یہ قیامت کا ترازو دنیا کا ترازو نہیں ہے. دنیا کے ترازو میں جو ڈال دو گے وہ تول کے دکھا دے گا، مگر قیامت کا ترازو ہر عمل کو دیکھے گا اخلاص اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ساتھ. یہ دو چیزیں موجود ہیں تو اس عمل کا وزن ہوگا. موجود نہیں ہے تو مچھر کے پر کے برابر ہوگا. سب تہجد نمازیں سب بیکار. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے اعمال میں یہ دونوں رنگ نمایاں ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو. ہر عمل میں سنت کا رنگ ہو، ہر عمل میں، تاکہ وہ عند اللہ قابل ہو. کیونکہ اللہ پاک کا فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے یہ نمونہ، سیمپل، آئیڈیل ایک شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمونے کی حیثیت سب جانتے ہیں. آپ کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں سیمپل کی اہمیت ہے. آپ کو آرڈر میں یہ پیس بنا دو، 100 پیس، 1000 پیس، یہ سیمپل. اس سیمپل کی اگر آپ پیروی نہیں کرتے، رنگ تبدیل کرتے ہیں، سائز تبدیل کرتے ہیں، میٹیریل تبدیل کرتے ہیں، تو سودے کینسل ہو جاتے ہیں. حالانکہ دنیا کی 2 ٹکوں کی تجارت، جس تجارت کی میں بات کر رہا ہوں وہ آخرت کی ہے. اس تجارت کا عزت جنت ہے، دنیا کا مال نہیں ہے. اس کا جو سیمپل ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ کا عمل اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ اس سیمپل کے ساتھ چیک کرے گا. نمازیں میرے سیمپل کے مطابق ہیں، حج میرے سیمپل کے مطابق ہیں، روزے میرے سیمپل کے مطابق ہیں، صدقات میرے سیمپل کے مطابق ہیں. مطابقت ہوگی تو قبول، ورنہ مردود ہے کوئی عمل. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص ایسا عمل کرے جس سے میرا ٹھپا نہیں ہے تو وہ مردود ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں. ٹھپا کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اس 30ویں پارے کے مضامین ہیں ان کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. بہت ہی بعض حقیقتیں خوفناک سامنے آتی ہیں اور عمل کے بغیر ممکن نہیں. چھوٹی سی صورت میں سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. حوض کوثر بہت بڑی نعمت ہے. پورے میدان محشر میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا، بس یہ نبی کا حوض ہے. لیکن ہے کس کے لیے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کی پانی پینے کے لیے. جبریل ان کو رستے میں گرفتار کر لیں گے، رستے میں پکڑ لیں گے. آپ کہیں گے کہ ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں. کہ نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں اس دین میں داخل کی. بدعتی لوگ ہیں، عمل کرتے تھے مگر بدعت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا انہیں مجھ سے دور کرو، دور کر دو، دور کر دو. وہ نبی جو امت کی شفاعت کا حریص ہے، امت کی بخشش کا حریص ہے، فوراً 2 ٹوک بات کہے گا کہ دور کر دو انہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں، اس قابل نہیں کہ میرے قریب ہے. یہ حوض کوثر کا پانی پی. یہ سارے نصوص، یہ سارے دلائل ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ روزے اور قیام شب بیداریاں قبول کر لے. بہت تھوڑا وقت رہ گیا، اسے بھی غنیمت سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو توبہ کا نظام ہے اس میں بہت وقت نہیں چاہیے. ایک لمحے میں اللہ راضی ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں. آج 28ویں شب، کل 29ویں ہوگی، ہو سکتا ہے وہ تاخرات. پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ التمسوها فی الفطر من العشر الاواخر، کہ تاخرات کو تلاش کرو آخر عشر کی 5 تاخرات ہیں. تو 29ویں شب کل باقی ہے، تاخرات ہے، ہو سکتا ہے وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم رات کو جاگیں، آج بھی جاگیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں بے تحاشا، اور اس ماہ مبارک کو اچھے عمل کے ساتھ رخصت کریں. یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے آئندہ سال ہماری زندگی میں نہ آئے، ہم دنیا میں نہ ہوں. کتنے ہمارے بھائی تھے جو پچھلے سال موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگلے سال ہم بھی نہ ہوں. تو یہ سوچ کر بڑے ایک عمل کی قوت کے ساتھ اس مہینے کو رخصت کیجیے. بہت سے ساتھی بیمار ہیں، ان کی طرف سے
دعاؤں کی درخواست آئی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہماری اس مسجد کے نمازی سعید اقبال صاحب، اور ابھی اطلاع آئی کہ ہمارے شمسی سوسائٹی کے ہمارے ساتھی ہیں شاہد صاحب بیمار ہیں، اور بہت سے دوست احباب، سب کی شفا کے لیے دعا کریں، بخشش کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل اور دائم عطا فرما، یا اللہ صحت کاملہ دے دے سب بیماروں کو، جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں یا اللہ سب کو عافیت عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے جناب میں سچی توبہ کر لیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ سب سے قیمتی دولت ہے تیری رضا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تیرا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والے۔ یا اللہ مایوس نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو، یا اللہ سارے معاف فرما دے، ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے، وہ گناہ بھی معاف فرما دے جن کا تعلق تیرے حقوق سے ہو، اور وہ گناہ بھی معاف فرما دے جن کا تعلق تیرے بندوں کے حقوق سے ہو۔ یا اللہ حقوق اللہ بھی معاف فرما دے، حقوق العباد بھی معاف فرما دے، تو ہر شے پر قادر۔ یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بھی گناہ بخش دے، یا اللہ ہمیں بھی توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یہ کرونا وبا جو پھیلی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، یا اللہ بڑی خوفناک صورتحال اختیار کر چکی، ہم میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں، یا اللہ اس کو اٹھا لے، ہم سے اپنے امر سے اس کو اٹھا لے، یا اللہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب سے اس وبا کو اٹھا لے، بلکہ پوری دنیا سے اٹھا لے، یا اللہ امن عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں، اس کے توڑ کی ہم میں طاقت نہیں ہے، بس تیرا فضل چاہیے، یا اللہ اس مرض کو اٹھا لے، اس وبا کو اٹھا لے، جو بھی بلائیں ہیں یا اللہ سب کو اٹھا لے، تیرے امر سے اترتی ہیں اور تیرے امر سے ختم ہو جاتی ہیں، بیماری بھی تیرے امر سے ہے اور شفا بھی تیرے امر سے ہے۔ یا اللہ تیرے امر سے یہ مرض اترا ہے، تو امر کرے گا تو اٹھ جائے گا۔ الہ العالمین ہمیں عافیت عطا فرما دے، ہمارے ملک سے اس وبا کو اٹھا لے، ہمارے وطن سے اس وبا کو اٹھا لے،
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین ہمیں مستقل تقوی اور نیکی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ زندہ رکھیے، اور یا اللہ ہمیں جب اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا لے الہ العالمین، ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ یا اللہ کفر کی موت سے بچا، گناہوں کی موت سے بچا، نیکی اور تقوی کی موت عطا فرما دینا، اور ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھا لینا۔ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ تیری رضا چاہیے، گناہوں کی بخشش چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، اپنی رحمت عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ اس مسجد میں قرآن پڑھا گیا، حافظ بدی الدین نے، اگرچہ اس کو رمضان کے شروع میں کرونا کا حملہ ہوا، اگر اللہ نے ہمت دی یا اللہ قرآن ختم ہوا، قرآن کی تلاوت قبول فرما دی، ایک ایک حرف کا اجر عطا فرما دی۔ جن جن ساتھیوں نے یہ قرآن سنا، جہاں بھی سنا، ان کی سماعت قبول فرما دی۔ یا اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ تیرا وعدہ ہے کہ جو قرآن سنے گا اس پر رحم کیا جائے گا۔ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں، رحمت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں بار بار آتا رہے، بار بار آتا رہے، اور بار بار ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں، یہ رونقیں جاری اور قائم رہیں اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ وصلى الله عليه۔ مسجد کی تعمیر میں ہمارے جو دوست شامل تھے، اللہ تعالیٰ سب کا یہ عمل قبول فرما دے۔ بالخصوص یہ مسجد ہمارے ایک بچے کے نام پر ہے، جنید، 9 عمری میں اس کا انتقال ہو گیا، اور ان کے والد نے ان کی اجر کے لیے، ثواب کے لیے اس مسجد کی تعمیر میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت وہ مسجد میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اس بچے کے اللہ مغفرت فرما دے۔ جو بھی عمل اس مسجد میں ہو رہا ہے، تراویح ہے، جمعے کے خطبات ہیں، نمازیں ہیں، دروس ہیں، اذانیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو ان کے والد گرامی کی نیت تھی اللہ تعالیٰ کو پوری فرما دے۔ جن جن ساتھیوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، دام دل میں، سخن قدم میں، اللہ تعالیٰ سب کی نیکی قبول فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک یہ مسجد قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی، صدقہ جاریہ بنا دے اور قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ کے گھر بنتے رہیں اور اس سے اذانیں گونجتی رہیں اور اللہ کا نام، اس کا ذکر ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ وصلى الله